آج ہم امام حسین کا تذکرہ کرنے حاضر ہیں۔ امام حسین کے کل بابا کی بات ہم نے کی، آج ہم امام حسین کی ماں اور آپ کی امی جان کا تذکرہ کرتے ہیں اور آپ کی اسیرت کے چند واقعات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم قرآن مقدس میں اعلان کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے لوگو جو اللہ رب العزت کی راہ میں قتل کیے جائیں، قربان کیے جائیں، شہید ہوں، انہیں مردہ گمان نہ کرو۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ پہلی آیت میں رب نے کہا انہیں مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو، کہنا زبان سے ہوتا ہے، انسان منہ سے بولتا ہے، اور صرف اتنا کہا جاتا کہ مردہ نہ کہو تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہتا نہیں لیکن سوچنے لگ جاتا، دل میں آتا، خیال آتا، ذہن و دماغ میں یہ فکر آتی کہ مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، مردہ کہو مت، ہو سکتا ہے وہ مردہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا اے لوگو انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں، اپنے رب کے پاس رزق حاصل کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اے لوگو مردہ کہنا بھی مت اور انہیں مردہ سوچنا بھی مت۔ حضرات مردہ کہنا بھی مت اور مردہ سوچنا بھی مت۔ آج ہم امام حسین کا تذکرہ کرنے حاضر ہیں۔ امام حسین کے کل بابا کی بات ہم نے کی، آج ہم امام حسین کی ماں اور آپ کی امی جان کا تذکرہ کرتے ہیں اور آپ کی اسیرت کے چند واقعات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا یہ امام حسین کی امی جان ہیں، امام حسین کی والدہ ہیں۔ امام حسین کی شان دیکھو کہ باپ ملا تو علی جیسا، ماں ملی تو فاطمہ جیسی، اور نانا ملا تو کائنات کا تاجدار امام الانبیاء جیسا۔ حسین کی شان کا اندازہ لگاؤ کہ جو بھی ملا ہے وہ انوکھا ہے، وہ بے مثل و بے مثال ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ فاطمہ جیسا کوئی، نہ علی جیسا کوئی، نہ میرے نبی جیسا کوئی۔ اللہ نے سب کو بے مثل و بے مثال بنایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا یہ حضور کی لخت جگر، حضور کی نور نظر، اور یہ آپ کی سب سے چھوٹی لخت جگر ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت پرورش کس انداز میں فرمائی، ذرا سوچے تو صحیح۔ اس انسان کی عظمت اور رفعت کا عالم کیا ہوگا کہ جس کو تربیت بھی حضور کی مل رہی ہو، جس کو جلوت بھی حضور کی ملی ہو، جس کو خلوت بھی حضور کی ملی ہو، جس نے باطن بھی دیکھا ہو، جس نے حضور کا ظاہر بھی دیکھا ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ حضور کی وہ لخت جگر ہے کہ آپ نے اپنی اس پیاری لخت جگر نور نظر کے بارے میں فرمایا کہ میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا۔ مجھے بتاؤ آج اگر کوئی کسی کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہے تو کیا وہ اس کے بارے میں کچھ غلط بات سنتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ سنتا ہے؟ نہیں سنتا نا۔ تو اب وہ لوگ جو فاطمہ الزہرا کو برا بھلا کہتے ہیں یا ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ ذرا اپنے انجام پر غور کرے۔ مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔
یہ فاطمہ الزہرا وہ ہیں کہ حضور نے ان کا نکاح حضرت علی سے فرمایا. کس سے فرمایا؟ حضرت علی سے. اور آپ جانتے ہو اسلام میں بیک وقت 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے. انسان اگر طاقت، استطاعت، قوت، کیپیسٹی رکھتا ہو، ان کے درمیان عدل و انصاف کرنے کا مزاج رکھتا ہو، یہ طاقت رکھتا ہو کہ وہ اس کے درمیان، ان کے درمیان عدل و انصاف کو قائم رکھ پائے گا، تو اس کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کر لے. لیکن حالات پتہ کیا ہیں؟ اگر آپ نے اپنے گھر یہ کہہ دیا نا کہ مجھے دوسرا نکاح کرنا ہے تو خیر نہیں ہے. عورتیں سوچیں یہ بات کس کی ہے؟ یہ بات بانی اسلام کی ہے، جس نے اسلام لوگوں تک پہنچایا، شریعت کا قانون پہنچایا. نبی فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں اعلان فرماتا ہے، وَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے دلوں کو بھا جائیں. 1 2 3 4، یعنی کہ تم بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو. شریعت اور قرآن حدیث اس بات کی تمہیں اجازت دیتی ہے. لیکن علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کی شان ملاحظہ کریں. حضرت فاطمہ الزہرا کا جب نکاح حضرت علی کے ساتھ ہو گیا تو علی کی ذات مبارکہ و مبارکہ ہے. حضور نے فرمایا، علی جب تک فاطمہ تمہارے نکاح میں رہیں گی تمہارے لیے کسی دوسری عورت سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے. علی جب تک فاطمہ تمہارے نکاح میں ہیں تمہارے لیے کسی دوسری عورت سے نکاح کرنا حلال نہیں. جب تک فاطمہ الزہرا زندہ رہی، باقی رہی، حیات رہی، حضرت علی نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا. حضرت فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد جتنی بھی شادیاں کی ہیں وہ ساری کی ساری شادیاں آپ کے وصال کے بعد فرمائی ہیں، وصال سے پہلے کبھی کسی عورت سے نکاح نہ فرمایا. حضرات، حضرت فاطمہ یہ اہل بیت سے ہیں. اللہ نے اہل بیت کی شان کے بارے میں فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے تم سے ناپاکی کو دور فرما دے، گندگی کو دور فرما دے. حضرات، میں اشارتاً اپنی بات آپ تک پہنچا کے اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. آج جب مائیں حمل سے ہوتی ہیں، حمل سے، تو وہ جو ان کے جو ایام ہوتے ہیں مدت کے، ہے نا، ان کے جو حالت حیض کے جو ایام ہوتے ہیں، ایام حیض ہوتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں. اور وہی خون جو اب ان کو آتا تھا جب عورت حمل سے ہوتی ہے، تو وہی خون اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے لیے غذا بنا دیتا ہے. بچہ اسی غذا سے، اسی خون سے پرورش پاتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، بڑا ہوتا ہے. اگر وہ خون نہ آئے، بچے کو وہ خون نہ ملے، تو بچہ، سائنٹسٹ کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں، بچہ زندہ نہیں رہے گا، بچہ مر جائے گا، اس لیے کہ بچے کی خوراک ہی وہ خوراک ہے. لیکن فاطمہ الزہرا کی شان دیکھو، جب اللہ تبارک و تعالی نے امام حسن و حسین کو آپ کے شکم میں حضرت امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، اور یہ آپ کے شکم میں ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان عطا فرمائی کہ وہ شکم میں تھے تب بھی یہ ایام نہیں آئے، اور جب وہ شکم میں نہیں تھے تب بھی آپ کو یہ ایام آئے ہی نہیں. یعنی کہ اللہ نے آپ کو اس گندگی سے دور رکھا. اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچے کی غذا ہی تو وہ خون ہوتا ہے، تو پھر بچہ پرورش کیسے پائے گا؟ امام حسن و حسین نے پرورش کیسے پائی؟ کیسے وہ زندہ رہے؟ تو ہم نے جب اس آیت مبارکہ کو پڑھا اور مفسرین کے اقوال کو دیکھا تو مفسرین نے بیان فرمایا، مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ امام حسن صرف جب بچے تھے، ماں کے شکم میں تھے، تو آپ کا جسم
صرف گوشت ہی کا نہیں تھا، ضرورت گوشت کو پڑتی ہے، ضرورت انسان کو پڑتی ہے، لیکن امام حسین تو وہ ہیں، امام حسن تو وہ ہیں، فاطمۃ الزہرا تو وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صرف انسان ہی نہیں بلکہ انہیں نور بنایا، نور۔ اور جو نور ہوتا ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، گویا کہ نور نور سے روشنی حاصل کر رہا تھا۔ فاطمۃ الزہرا بھی نور ہے، امام حسن و حسین بھی نور ہے، تو ایک نور دوسرے نور سے روشنی حاصل کر رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، علی علی، ارے زور سے بولو۔ یہ شان ہے، ماشاء اللہ، یہ شان ہے کربلا والوں کی، یہ شان ہے مصطفیٰ کی آل کی، اہل بیت کی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ فاطمہ وہ ہے کہ جس کو جنتی عورتوں کی سردار دیکھنا ہو وہ میری فاطمہ کو دیکھ لے۔ یہ فاطمہ ہے کہ جب قیامت کے دن پل صراط سے امت کے لوگ ہو کر کے گزر رہے ہوں گے تو اہل محشر سے کہا جائے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، اس لیے کہ اب مصطفیٰ کی پیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا کا گزر ہونے والا ہے۔ حیا کا عالم تو دیکھیں کہ قیامت کے دن بھی لوگوں کو اپنی نگاہیں نیچے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہوگا۔ یہ فاطمۃ الزہرا کہ آج تک ان کو کسی غیر محرم مرد نے نہ دیکھا، لیکن جب ہم نے ان کی زندگی کو دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ ان کا عالم یہ تھا، گھر کے سارے کام کاج خود کرتی تھیں۔ آج کل کی طرح پانی میسر نہیں تھا، کنووں سے پانی لایا جاتا تھا۔ فاطمۃ الزہرا مشکیزہ لے کر کے اپنے کاندھے پر مشکیزہ رکھ کے گھر سے باہر نکلتی تھی اور مشکیزہ اپنے کاندھے پہ رکھ کر کے کنویں سے پانی بھر کے خود لاتی تھی، چکی خود چلاتی تھی، آٹا خود پیستی تھی، گھر کے کام کاج خود کرتی تھی، گھر میں جھاڑو خود لگاتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، شہنشاہ کونین کی بیٹی کا عالم تو دیکھو کہ اتنے بڑے مالک کونین ہیں ان کے بابا جان، ہے نا، دونوں عالم کے مالک مختار ہیں ان کے بابا جان، اور ان کے بچوں کی زندگی دیکھو کہ گھر کے کام کاج خود کرتی نظر آ رہی ہے۔ چکی چلاتی تھی، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ آج میری مائیں بہنیں جو گھر کا کام کاج کرتے اتراتی ہیں، ناز و نخرے اٹھاتی ہیں، اپنے شوہر کو کہتی نظر آتی ہیں کہ تم کرتے کیا ہو، گھر کا سارا کام تو ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ بہت آسانیاں ہیں، کپڑے دھونے کے لیے مشین ہے، پانی بھرنے کے لیے صرف آپ کو سوئچ آن کرنا ہے، موٹر چلتی آٹومیٹک پانی بھر جاتا ہے، آپ کو بالٹی سے اٹھانا نہیں پڑتا، آپ کو اللہ اکبر کبیرہ کنویں سے پانی بھر کے لانا نہیں پڑتا۔ یہ فاطمۃ الزہرا کی ذات تو دیکھو کہ کنویں سے پانی بھرتی بھی خود، اٹھاتی بھی خود، لاتی بھی خود، اور گھر کے سارے کام کاج بھی خود کرتی۔ ایک مرتبہ جنگ کے سے جب مال غنیمت حاصل ہوا نا تو مال غنیمت میں بہت سے غلام بھی حاصل ہوئے۔ حضرت علی نے جب اپنی پیاری زوجہ حضرت فاطمۃ الزہرا کو دیکھا کہ کام کاج کی وجہ سے آپ کو پریشانی پڑتی ہے تو آپ نے حضرت فاطمۃ الزہرا سے کہا، فاطمہ، حضور
مال غنیمت میں اسلام کو، مسلمانوں کو بہت مال حاصل ہوا ہے اور انہی مال میں غلام بھی ہیں. چلتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، جا کر کے عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ فاطمہ بہت محنت کرتی ہیں، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ ہمیں خدمت کے لیے ایک غلام عنایت کر دیجئے. ایک غلام جو ہمارے گھر کے کام کاج میں ہماری مدد و معاونت کرتا نظر آئے. حضرت فاطمہ الزہرا تیار ہوئی، پہنچی نبی کی بارگاہ میں، جا کر کے عرض کیا، رسول اللہ یا حبیب اللہ غلام حاصل ہوئے ہیں، ہماری خدمت کے لیے غلام دے دیجئے. حضور نے فرمایا، فاطمہ الزہرا یہ نہیں ہو سکتا، تمہیں غلام نہیں دیا جا سکتا. اگر آج میں محمد نے تمہیں غلام دے دیا تو کل میری امت کی یہ عورتیں اپنے شوہروں سے یہ مطالبہ کرتی نظر آئیں گی کہ گھر کے کام کاج ہم نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں خدمت کے لیے، گھر کے کام کاج کے لیے خادم چاہیے، نوکر چاہیے. اے فاطمہ الزہرا، اگر میں تمہیں غلام دے دیتا ہوں تو میری امت کے لوگوں پر یہ گرا گزرے گا. اے فاطمہ یہ نہیں ہو سکتا، میں تم کو غلام نہیں دے سکتا. لیکن فرمایا، اے فاطمہ ہم تمہیں وہ چیز دے سکتے ہیں جو تمہیں غلام سے بہتر ہو. آپ نے فرمایا، فاطمہ جب رات کو سویا کرو، بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ، جب رات کو سویا کرو آیت الکرسی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو. یہ پڑھ کر کے سویا کرو. تم یہ پڑھ کر کے سوؤ گی، جو مدد تمہیں غلام سے حاصل ہوتی اس سے زیادہ کہیں مدد، اس سے زیادہ کہیں برکت اس کلمے کے ذریعے تمہیں حاصل ہو جائے گی. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، اے فاطمہ ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیا کرنا. ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیا کرنا. اے فاطمہ جب تم ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خیر کثیر عطا فرمائے گا. اسی کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے. اس سے بزرگوں نے فرمایا، محدثین نے نقل کیا کہ اگر کسی بندے کا کام نہ چلتا ہو یا کام چلتا ہو پیسے میں برکت نہ ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 5 وقت نماز پڑھے، نماز کا اہتمام کرے اور نماز کے بعد تسبیح فاطمہ کو پڑھے، اپنا معمول بنائے. ہر نماز کے بعد ان کلمات کو ادا کرتا جائے، تسبیح فاطمہ کو پڑھتا چلا جائے. محدثین نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تسبیح فاطمہ کی برکت سے اس کے کام میں برکت عطا فرمائے گا، اس کی زندگی میں چین و سکون عطا فرمائے گا. اور کچھ محدثین نے فرمایا کہ جو تسبیح فاطمہ پڑھنے کا عادی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے فاطمہ الزہرا کے ذریعے شفاعت عطا فرمائے گا. حضرات یہ فاطمہ الزہرا کی شان ہے، یہ فاطمہ کا مقام ہے. تو یہ کون ہے فاطمہ؟ یہ امام حسین کی امی جان ہے. اور کون ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. حضور نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کے سردار اور حسین جنتی جوانوں کے سردار. اور ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں بھئی جنتی جوانوں کے سردار حسین ہے نا، تو پھر جنتی مردوں کا سردار کون ہوگا؟ جنتی بوڑھوں کا سردار کون ہوگا؟ بات ذہن میں آ سکتی ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی جان؟ مجھے امید ہے بیٹھے بیٹھے ٹانگوں میں درد ہوا ہوگا تو سیدھی کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. یہ کھڑا ہونا بھی عبادت ہے، کھڑا ہونا بھی عبادت. اگر بندہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہو بیٹھ کر نماز پڑھے تو ذرا پوچھو قاری ضمیر احمد تحسینی صاحب قبلہ سے کہ اس کی نماز ہو تو جائے گی. لیکن اگر بلا عذر شرعی وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو ہو تو جائے گی لیکن ثواب پورا نہیں ملے گا. اور اگر اس نے جان بوجھ کر ہی بیٹھ کر نماز پڑھی، کھڑے ہونے کو جانا ہی نہیں، سمجھا نہیں، تو قیام فرض ہے.
اگر فرض جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز ہی نہیں ہوگی. اگر اس نے قیام کو کھڑے ہونے کو ہلکے میں لے لیا کہ بھئی کھڑے ہو کر نہیں، نماز تو بیٹھ کر ہے، قیام کی کوئی حقیقت نہیں، تو نماز کے فرائض 7 ہیں، ان 7 میں قیام بھی ہے، کھڑا ہونا بھی ہے. اگر وہ کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ کر پڑھتا ہے، قیام کو ہلکے میں جانتا ہے، تو نماز ہی نہیں ہوگی. پتہ چلا کبھی کبھی کچھ صورتوں میں کھڑا ہونا بھی عبادت ہے. تو ہمارے بھائی کھڑے ہوئے تو سبحان اللہ، کھڑا ہونا بھی عبادت ہے، کھڑے ہو کر سلام پڑھنا بھی عبادت ہے. تو حضرات، حضور نے کیا فرمایا؟ جنتی جوانوں کے سردار حسین ہیں. تو کیا بوڑھوں کا سردار جنت میں کون ہوگا؟ مردوں کا سردار جنت میں کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا. اب بزرگ رونے لگے حضور کی بارگاہ میں، آنسو بہانے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ ہمارا حشر میں کیا ہوگا؟ بوڑھوں کا کیا ہوگا؟ ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو میرے حضور نے فرمایا پریشان مت ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قربان جاؤ نبی کی ذات پر، نبی کے جملے پر. نبی نے ارشاد فرمایا جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، تمام بوڑھوں کو اللہ یہ طاقت عطا فرمائے گا کہ تمام بوڑھے جوان ہو جائیں گے اور تمام جوان جنت میں جائیں گے. پتہ چلا جنت میں جتنے ہوں گے وہ سب جوان ہوں گے. اس لیے جوانوں سے پیار بھی کرنا چاہیے، جوانوں سے محبت بھی کرنا چاہیے. یہی جوان ہیں جو ہر موڑ پر اسلام کے لیے حاضر رہے ہیں. ان جوانوں سے اسلام کو بڑا فائدہ پہنچا ہے. اور آج بھی جس قوم کا نوجوان ایکٹیو رہتا ہے وہ قوم اور اس قوم پر کبھی زوال نہیں آتا، وہ قوم کبھی ہارتی نہیں ہے، وہ قوم کبھی سوتی نہیں ہے. اور جس قوم کا جوان سو جاتا ہے، ایکٹیو نہیں ہوتا، وہ قوم ہار بھی جاتی ہے اور وہ قوم ذلت اور رسوائی بھی اٹھاتی نظر آتی. آج ہمارے نوجوان اسلام سے ہٹ گئے، دور چلے گئے اسلام سے. جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کے نوجوان دین سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے نوجوان اسلام سے دور جا رہے ہیں، اللہ اکبر، انہوں نے موقع کی نزاکت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام پر طرح طرح سے حملے کرنے شروع کر دیے. اس لیے جوانوں سے گزارش ہے، اور اگر ہم جوان بھی نہ ہونا، ہمارے چچا بیٹھے ہیں، جوان بھی نہ ہوں تو ہمیں اپنا جذبہ جوان رکھنا چاہیے، اپنا جذبہ جوان رکھنا چاہیے کہ ہمارا جسم تو بوڑھا ہو سکتا ہے لیکن ہمارا ایمان اور ہمارا جذبہ کبھی بوڑھا نہیں ہو سکتا. ہم بوڑھے ہو جائیں لیکن ہمارا ایمان ہمیشہ جوان رہے گا. تو جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، جنت میں سارے جوان جائیں گے. اور جنتی جوانوں کے سردار کون ہیں؟ امام حسین. حضور ایک مرتبہ مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں، امام حسین آئے اور آ کر حضور کی گود میں بیٹھے، آپ کی داڑھی مبارک میں انگلیاں کرنے لگے، خلال کرنے لگے. اگر بچہ گود میں آ جائے اور وہ آپ کے چہرے سے کھیلنے لگے، چہرے پر داڑھی اور داڑھی میں انگلیاں کرنے لگے، انگلیاں ڈالنے لگے، تو سمجھ جاؤ یہ بچہ امام حسین کا غلام ہے، امام حسین کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. ارے جب حسین نبی کی گود میں آتے تھے تو اپنے نانا جان کی داڑھی مبارک میں خلال کرتے نظر آتے تھے. شاعر نے کہا کہ زباں کو پاک بناؤ، بولو علی علی کہہ کے، زباں کو پاک بناؤ علی علی کہہ کے، نصیب اپنا جگاؤ علی علی کہہ کے،
اور جو چاہتی ہے مائیں کہ نیک ہو بچے تو وہ دودھ پلائیں علی علی کہہ کے، وہ دودھ پلائیں علی علی کہہ کے۔ پتہ چلا ہماری زبان پاک نہیں ہے، لیکن جب ہم علی کا نام لیتے ہیں، علی کا نام لینے سے ہماری زبان پاک ہو جاتی ہیں۔ حضرات، تو ہم آج علی کے بیٹے، آپ کے لخت جگر فاطمہ الزہرا کے نور نظر کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ آئے حضرت حسین آئے اور آ کر داڑھی میں خلال کرنے لگے، تو حضور نے جب یہ انداز دیکھا نا تو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آگے فرمایا اے مولا، جو حسین سے محبت کرے، جو حسین سے محبت کرے، حسین کا تذکرہ کرے، حسین کی یاد منائے، حسین کے نام کا لنگر کرے، حسین کے نام پر سبیل لگائے، حسین کے نام پر لوگوں کو شربت پلائے، حسین کے نام پر لوگوں کو پانی پلائے، حسین کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلائے، حسین کے نام پر لوگوں کی مدد کرتا نظر آئے، حسین کے نام پر لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرتا نظر آئے، اگر پریشانی آ جائے حسین کو یاد کر کے صبر کرتا نظر آئے، غم آ جائے حسین کو یاد کر کے صبر و استقلال کا دامن تھامتا نظر آئے، حسین کے نام پر دارالعلوم صدیقیہ کے اس صحن میں حسین کا ذکر سنتا نظر آئے، دارالعلوم صدیقیہ کے صحن میں اس محفل کو سجاتا نظر آئے، اس محفل میں لنگر کرتا نظر آئے، تبرک بانٹتا نظر آئے، شربت پلاتا نظر آئے۔ نبی فرماتے ہیں اے مولا، جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کرنا۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت فرمائے اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ جزاک اللہ شمشاد بھائی، اللہ جزائے خیر دے۔ جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت فرمائے، اور اللہ جس سے محبت فرمائے اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ یہ حسین ہیں کہ حسین بچپنے کا زمانہ ہے نا، کھیلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نماز ادا فرما رہے ہیں، مختصر بس بات ختم کر رہا ہوں۔ حضور نماز میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے، حسین آئے اور آ کر حضور کی پشت مبارک پر چڑھ گئے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا کچھ کا عقیدہ ہے، کچھ کا خیال ہے، یہ بات ذرا سن لیں۔ کچھ کا خیال اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، معاذ اللہ، ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی، نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز کیسے نہیں ہوگی؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور نماز میں اگر جانور چوپاؤں کا، بیل، خچر، گدھا، ان کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی۔ بتاؤ کتنا بے وقوف آدمی ہے، کتنا جاہل آدمی ہے، کتنا ان پڑھ آدمی ہے۔ ارے یہ تو اہل علم رہے، اگر کسی عام آدمی سے بھی پوچھو نا کہ بھئی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں گدھے کا خیال آ گیا تو نماز ہو گئی، نبی کا خیال آیا تو نماز نہیں ہوئی، اگر کسی عام آدمی سے کہہ دو تو وہ بھی چپل لے کے اتنا مارتا نظر آئے گا کہ صورت پہچانی نہ جائے گی۔ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ سنیے آپ، حسین بچپنے کا زمانہ ہے، نبی نماز ادا فرما رہے ہیں، حسین آئے اور حضور کی پشت انور پر چڑھ گئے، سجدے کی حالت میں ہے حضور، اور حضور جب حسین پشت پر چڑھے تو حضور نے اپنے سجدے کو طویل فرما دیا، لمبا فرما دیا۔ 3 ہی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا، بلکہ جب تک حسین پشت انور پر سوار رہے نہ جانے کتنی مرتبہ آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ کا صلاۃ وسلام، آج تک آپ نے سجدہ اتنا لمبا نہیں کیا، آج اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ تو حضور نے فرمایا لوگوں، میں نے سجدے کو طویل اس لیے کیا کہ میری پشت پر میرا نواسا حسین جلوگر تھا، اگر میں سجدے سے اٹھتا تو میرا نواسا زمین پر گر جاتا، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ حسین کو آنچ آ جائے، حسین کو چوٹ آ جائے، حسین کو تکلیف پہنچ جائے، بس اسی وجہ سے میں نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔
اپنے سجدے کو طویل فرما دیا۔ اب مجھے بتاؤ، نبی امام الانبیاء حسین نبی کے غلام، نبی کے نواسے، نبی کے امتی، جب حضور سجدے میں تھے، پیش میں پشت پر نواسا تھا، تو کیا سجدے میں خیال نہیں آیا؟ خیال آیا، تبھی تو سجدے کو لمبا کیا۔ ارے جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز نہیں جاتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے چلی جائے گی؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا کہ ارے حسین کی بات کرتے ہو، اسلام تھا اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا قرآن ہے، قرآن رہے گا، اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا، احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ تو بات امام حسین کے شروع ہو گئی ہے۔ کل انشاءاللہ امام حسین کی زندگی کے کچھ اور واقعات، اور پھر آپ کا مدینے کا سفر، آپ کی مدنی زندگی اور مدینے سے کربلا کا سفر، انشاءاللہ اس کو بہت اچھے انداز میں انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، ہم جتنے یہاں عاشقان اہل بیت، عاشقان حسین، عاشقان کرب و بلا بیٹھے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین کا صدقہ عطا فرمائے، کربلا والوں کا صدقہ عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن انہی کربلا والوں کے صدقے میں ہمیں حوض کوثر کے جام پینا نصیب فرمائے، اور انہی کربلا والوں کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جنت کا پروانہ عطا فرمائے۔ بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سارے حضرات کلمہ شریف کا ورد کریں، پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ وہ کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام حسین، السلام یا حسین۔ اور جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر ہی سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ اور جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، زہر بھائی کو جس کے پلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین۔
حسین السلام یا حسین ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم اکار سازہ بندہ نوازہ خلیق کائنات مالک ارض و سما تیری عطا کردہ توفیق سے بعد شان سے لے کر اب تک تیرے محبوبین بندوں کا ذکر کیا گیا، نعت و منقبت پڑھی، ذاکرین نے ذکر کیا، اراکین کمیٹی انتظامیہ کمیٹی نے اس محفل پاک کو سوارا سجایا۔ مولا اس محفل پاک کی کارکردگی میں جو بھی خامیاں غلطیاں ہو گئی ہوں اپنے فضل سے معاف عطا فرما، معاف فرما کر مولا اس نورانی اور عرفانی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ مولا اس محفل پاک کے سجانے پر اپنی شایان کریمی کے لائق تو نے جو ہمیں ثواب عنایت کیا، ہم اپنی جانب سے سب سے پہلے نبی رحمت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے توسل سے تمام انبیاء کرام، رسولان عظام، صحابہ، صحابیات، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، خصوصاً سید الشہداء حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن و تمام شہیدان اسلام، غازیان اسلام، مجاہدان اسلام، اسیران اسلام، شہیدان اسلام کی بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ ہم جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں، ہمارے عزیز و قارب سے جو لوگ دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، مولا ان سب کی روحوں کو اصال کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کی بے حساب بخشش و مغفرت عطا فرما، ہماری بھی بے حساب بخشش و مغفرت عطا فرما۔ ہم سب کو سمان آخرت قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں، ہم سب کو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ عطا فرما، امام حسین کا فیضان عطا فرما۔ کریم اکار سازہ بندہ نوازا اس محفل پاک کی برکت سے تمام پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، تمام بیمار مسلمانوں کو شفا و صحت عطا فرما۔ کریم اکار سازہ بندہ نوازا ہم جو بھی تمنائیں لے کر کے اس محفل پاک میں حاضر ہیں، مولا تو عالم الغیب و شہادہ ہے، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جانتا ہے، تمام لوگوں کی تمام تر دلی جائز تمناؤں کو، مرادوں کو پوری عطا فرما۔ مولا ہم تمام لوگوں کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما، ہم سبوں کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی عطا فرما۔ مولا پرویز بھائی کے گھر سے جتنے بھی مسلمان حالت ایمان رخصت ہو گئے ہیں، مولا ان کے تمام مرحومین کی روحوں کو اصال کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ ان کے تمام گھر والوں کی بے حساب بخشش و مغفرت عطا فرما۔ کریم اکار سازہ بندہ نوازا ان کے گھر میں جو لوگ بھی بیمار ہیں، مولا سب کو شفا عطا فرما، ان کے حلال روزی روزگار میں برکتوں کا نزول عطا فرما۔ کریم اکار سازہ بندہ نوازا ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے اس مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس مدرسے میں پڑھنے والے تمام بچوں کو علم نافع عطا فرما، ان کے مستقبل کو روشن و تابناک عطا فرما۔ بچوں کے استاذ حضرت علامہ قاری ضمیر احمد تحسینی صاحب قبلہ کی محنتوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ کریم اکار سازہ بندہ نوازا جتنے بھی لوگ اس مدرسے میں پڑھاتے ہیں، مولا سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ حافظ حیات اسماعیل صاحب بھی مولا اس میں محنت کر رہے ہیں، ان کی محنت کو قبول فرما، مولا ان کی کاوشوں کو قبول فرما۔ پورے اسٹاف کو مولا دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، یہی خدمت ان کے لیے ان کی نجات اور بخشش کا ذریعہ عطا فرما۔ کریم اکار سازہ بندہ نوازا ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے عظیم بھائی اور ان کے جملہ انتظامیہ، جملہ منتظمین، جملہ اراکین، جملہ محبین، جملہ معاونین، مولا ان سب کو بھی مولا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان و صدقہ عطا فرما، ان کی بھی کابشوں کو قبول فرما، مولا ان کو بھی دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما۔ ہم تمام لوگوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، بحق لا الہ
الا اللہ محمد